بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل یعنی 21 جون 2020 بروز اتوار کو سورج گرہن ہے، اور یہ سورج گرہن پاکستانی وقت صبح 8:45 پر شروع ہوگا اور پاکستانی وقت 2:34 پر ختم ہوگا۔ تو 8:45 سے لے کر 2:34 تک کے درمیان پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ دورانیہ کمی بیشی کے ساتھ مختلف ہوگا۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور اسلامی احکام کیا ہیں، اس سلسلے میں سوچا کہ قرآن و سنت اور اکابرین اور اساتذہ کرام سے جو استفادہ کیا اس کی روشنی میں چند باتیں آپ احباب تک پہنچائی جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس، کہ سورج گرہن ہو گیا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، یخشا ان تکون الساعہ، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ فأتی المسجد، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تشریف لائے، فصلی بأطول قیام ورکوع وسجود ما رأیتہ قط یفعلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام اور لمبا رکوع اور لمبے سجدے کے ساتھ، رکوع بھی لمبا کیا، سجدے بھی لمبے کیے، قیام بھی لمبا کیا، اس کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کرتے ہوئے حضور کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وقال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هذه الآیات التي یرسل اللہ، یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے، لا یکون لموت احد ولحیاتہ، کہ یہ نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہیں، ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، بلکہ اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، اور جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف رجوع، دعا اور استغفار کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کا کسی کی موت اور کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اسی طرح جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ سکے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاجزی، تضرع، انکساری، دعا اور استغفار اور نماز کا حکم دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز اور استغفار کا حکم دیا، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا کر اٹھے، تو یہ گھبراہٹ کس چیز کی گھبراہٹ تھی؟ کہ جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ بات بات پر اللہ سے ڈرتا ہے۔ سائنسی تحقیقات اپنی جگہ، ماہر فلکیات ان کا ایک شعبہ ہے، وہ اپنے اعتبار سے ان کی جو بھی تحقیق ہے، روشنی کیوں غائب ہوئی اور اس میں یہ لاجک ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایمان والوں کا جو کام ہے اور جو وظیفہ ہے وہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کی قدرت کی، کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ اللہ کی قدرت اور نشانی ہے۔ اس موقع پر ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو گھبراہٹ کی وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کی وجہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا، کہ عام معمول سے ہٹ کر جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب عام معمول سے ہٹ کر اس کائنات میں تغیر آیا، اور یہ ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے سورج سے روشنی چھین لے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس موقع پر ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو عمل ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس عمل میں لگنا ہے۔ اور اس موقع پر جو احادیث میں غور و فکر سے اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے،
ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے خاص طور پر بچنا چاہیے، اور ہو سکے تو صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس وقت میں یعنی جب سورج گرہن ہوتا ہے، اس وقت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو ایسے موقع پر نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الکسوف اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مستورات بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے صلاۃ الکسوف کی نماز عیدگاہ یا جامع مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کے لیے پڑھنے والی جو نماز ہے، اس میں اذان نہیں ہے، اس میں اقامت نہیں ہے، اور اس میں خطبہ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر لوگ جمع نہ ہوں، اب اذان تو نہیں ہے اور لوگوں کو جمع کرنا ہے، ان کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے، یہ الفاظ بھی کہا جا سکتے ہیں، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نماز کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور 4 رکعت پڑھنا بھی افضل ہے، اور یہ نماز عام نوافل کی طرح پڑھی جائے گی۔ البتہ اس میں جو قرات کی جائے گی وہ قرات لمبی کی جائے گی، جیسے سورۃ بقرہ یا اس طرح کی لمبی صورتیں اس میں پڑھی جائیں گی، اور رکوع اور سجدہ بھی لمبا کرنا افضل ہے۔ اس صلاۃ الکسوف میں سرن بھی قرات کر سکتے ہیں، یعنی آہستہ آواز سے، اور جہرن بھی قرات کر سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، جس پر بھی عمل کر لیں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو وہ دعا مانگنا شروع کر دے، اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہتے رہیں، اور نماز اور دعاؤں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک سورج اچھی طرح روشن نہ ہو جائے اور گرہن ختم نہ ہو جائے۔ تو صلاۃ الکسوف کے لیے 3 چیزیں مستحب ہیں۔ ایک، امام، کہ جمعہ یا عیدین کا امام خود امامت کرے۔ نمبر 2، وقت، کہ اس وقت میں نفل نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو۔ نمبر 3، جگہ، کہ جامع مسجد یا عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے۔ البتہ جو مستورات خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ اسی طرح ایسے گاؤں اور دیہات جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں کے لوگ بھی کسوف کی نماز جو صلاۃ الکسوف ہے وہ تنہا پڑھیں گے۔ اسی طرح سورج گرہن کے بارے میں اور چاند گرہن کے بارے میں عوام کے اندر کچھ باتیں مشہور ہیں، جیسے کہ ایک بات عام طور پر مسائل میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حاملہ عورت اگر باہر نکل جائے اس سورج گرہن کی حالت میں تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر جو یہ بات مشہور ہے تو یہ کہ حاملہ عورت اگر باہر نکل جائے تو اس کے حمل کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے، یا اگر کوئی شخص اس حالت میں سورج کی طرف دیکھے تو اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بالکل چلی جاتی ہے۔ تو ایسی کوئی بات شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور ایسا اعتقاد رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اس کا معاملہ چونکہ جسمانی صحت سے ہے، اس لیے سورج گرہن کے مؤثر ہونے کا عقیدہ رکھے بغیر اگر کوئی احتیاط کرے تو مذائقہ بھی نہیں ہے کہ اس دوران اس چیز سے احتیاط کر لی جائے کہ سورج کو بغیر کسی ایسی چیز کے جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دیکھا جائے، اس کے بغیر نہ دیکھا جائے، اس کے بغیر سورج کی طرف دیکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ تو یہ جتنا دورانیہ ہے سورج گرہن کا، اس دوران میں نماز میں، دعاؤں میں، ذکر میں، استغفار میں، توبہ میں لگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اس پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔